صلوات کر پڑے بلند آواز سے محمد والے اللہ صلی علی محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عبادت کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہ صلی علی صلوات بہت بڑی عبادت ہے. بلند آواز سے خانوادہ تطہیر پر صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ میرا شاگرد ہے، بانی ہوں اس مجلس کا، پڑھنے والے حضرات ذاکرین تشریف فرما ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں قرآن کی بڑی مختصر سی آیت پڑھ کے اس کے ضمن میں چند باتیں آپ سے کر کے اجازت چاہتا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ کہتا ہے جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تم اس وقت کوئی شے بھی نہیں جانتے تھے. بول رہے ہیں میرے ساتھ، یہ قرآن ہے. اللہ کہہ رہے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تم اس وقت کوئی شے نہیں جانتے. جو نہ جانتا ہو اسے جاہل کہتے ہیں، اور جو جاہل ہو وہی نجس ہوتا ہے. یوں سلامت رہو. جو کوئی شے نہ جانتا ہو وہ جاہل ہوتا ہے، جو جاہل ہو وہ نجس ہوتا ہے. معلوم ہوا اللہ نے اس انسانیت کو بتایا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تم جاہل بھی تھے، تم نجس بھی تھے. چاہے مولوی کے گھر پیدا ہوئے تو بھی جاہل تھے، نجس بھی تھے. چاہے تم کسی عالم کے گھر میں پیدا ہوئے نجس بھی تھے، جاہل بھی تھے. کسی مفتی کے گھر پیدا ہوئے نجس بھی تھے، جاہل بھی تھے. جاگنا میرے ساتھ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا نجس بھی ہے، جاہل بھی ہے. یہ بھی مقابلہ اس علی سے کرتا ہے جو پیدا کعبے میں ہو رہا ہے، شہید مسجد میں ہو رہا ہے. حسنین کا بابا مولا کمبر آقائے ابو ذر علی حق نعرہ حیدر. ہر انسان کی خلقت پر خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب تم تمہاری ماں کے بطنوں سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کوئی شے بھی نہیں جانتے تھے. چاہے مفتی بنے ہو تو بعد میں بنے ہو، قاری بنے ہو تو بعد میں بنے ہو، علامہ بنے ہو تو بعد میں بنے ہو، مجتہد بنے ہو تو بعد میں بنے ہو. معلوم ہوا ہر کسی کی پیدائش جہالت پر ہوئی ہے، نجاست پر ہوئی ہے، مگر اللہ کا نبی ہے. ماں کی آغوش میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جو عیسیٰ جیسا نہیں ہو سکا وہ محمد جیسا بن جائے گا.
جو حضرت عیسیٰ جیسا نہ ہو سکے. اب اگر کسی کو شوق ہے کہ نبی جیسا بننا چاہتا ہے وہ پہلے کہے کہ میں عیسیٰ جیسا. جب کہے گا کہ میں عیسیٰ جیسا اس سے پوچھنا عیسیٰ کا تو باپ نہیں تھا وہ پھر بھی نبی تھا, تیرا بھی کوئی باپ ہے؟ معلوم ہوا جہالت کے گھرانے میں آنے والے اور ہیں, عصمت کے گھرانے میں آنے والے اور ہیں. جو جہالت کے گھرانے میں آئے انہیں ابو جہل کہا جاتا ہے, جو علی کے گھر میں آئے اسے عباس کہا جاتا ہے, اسے عباس کہا جاتا ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. بیٹے پیغمبروں نے مانگے ہیں مگر اس وقت مانگے ہیں جب بیٹے نہیں تھے. آگنا میرے ساتھ میں بات کر رہا پوری ذمہ داری سے کر. ابراہیم نے قرآن میں اللہ سے توجہ دعا مانگی, رب ہب لی من الصالحین, مجھے بیٹا عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ, مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما. کیونکہ نہ زکریا کے پاس بیٹا تھا نہ حضرت ابراہیم کے پاس بیٹا تھا. علی کے پاس تو حسن بھی تھا, علی کے پاس تو حسین بھی تھا, پھر عباس مانگ رہا ہے. حسن و حسین کی موجودگی میں بات بڑی کرنا چاہتا ہوں, اگر حوصلہ ہو تو سننا. حسن اور حسین کی موجودگی میں علی جس کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں, اور علی جس کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں. میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں, عباس صرف تمنا علی کی نہیں بلکہ عباس خواہش زہرا کا نام ہے. عباس خواہش سیدہ طاہرہ کا نام ہے. اگر میرا مجمع جاگ رہا ہے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اور جملے کا میں ذمہ دار. توجہ میری طرف رکھیے. صرف زہرا اور علی کی تمنا کا نام عباس نہیں ہے, اللہ کی اپنی تمنا کا نام عباس ہے. میں دلیل دیتا ہوں. علی اور زہرا کی تمنا کا نام صرف عباس نہیں, اللہ کی مشیت کا نام عباس ہے. اب کوئی سوال کرے گا کہ اللہ کی مشیت کیسے عباس ہے؟ میں کہتا ہوں جب سے حسین ہے تب سے کربلا ہے, جب سے کربلا ہے تب سے اللہ چاہتا ہے کہ کوئی عباس ہو. جب سے کربلا ہے, آگے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. جب سے کربلا ہے تب سے عباس ہے, کیونکہ توحید یہ چاہتی ہے کہ کوئی حسین کا مددگار ہو. جسے اللہ حسین کا مددگار بنائے اسے عباس کہتے ہیں. حسین کا مددگار. میرے مولا علی علیہ السلام کوفہ کے منبر پر تشریف فرما ہے. تلوار ایک شخص آیا, عرابی ہے, داخل ہوا, علی کو سلام کیا. مولا علی نے سلام کا جواب دیا. ایک صندوق اس نے پیش کیا. علی المرتضیٰ نے صندوق کو کھولا تو 2 دھاری تلوار تھی. یا تلوار علی کو وہاں سے ملی ہے یا عباس کو وہاں سے ملی ہے. بہت تھکے ہوئے بچے. اب اگر کوئی توجہ رہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
आसमान से तलवार आए, तवज्जो रहे, इब्राहिम के बेटे के लिए आसमानों से तुम्बा आ सकता है, अली के लिए तलवार नहीं आ सकती। दो धारी तलवार, थकना नहीं है, मैं किसी मंजिल की तरफ ले जाना चाहता हूं। दो धारी तलवार संदूक में मौला अली ने निकाली, उसे कभी आगे करते हैं, कभी पलटते हैं, बार बार उलटते पलटते, और देख के फरमाते हैं कि कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे। कौन है जिस तलवार का हक अदा करे। मस्जिद भरी हुई है, कोई नहीं बोला। इतने में 11 साल के सिन में अब्बास दाखिल हुए, सलाम किया बाप। मेरे मौला फरमाते कौन है जो इस तलवार के हक को अदा करे। का बाबा इस तलवार का हक क्या है? का इसका हक ये है कि ये करबला में मेरे हुसैन की नुसरत करे। ये करबला में मेरे हुसैन की नुसरत करे। अब्बास आगे बढ़े, देख के फरमाते हैं बाबा अब्बास वादा करता है कि सिर्फ दुनिया नहीं कहेगी हक अदा किया, अर्श वाला भी कहेगा आज हक अदा हुआ है। कहा इसका हक मैं अब्बास अदा करूंगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। चलो मैं जुमला कहने लगा हूं, सुभालना इस बात को। वाहिद कायनात में अब्बास है जिसने ये दावा किया है कि मैंने अली की जुबान चूसी है। मेरे मौला अब्बास है जो कह रहे हैं कि मैंने अली की जुबान चूसी है। अब अगर कोई बंदा हो सकता है कहे आपको कि हसन और हुसैन भी तो मौजूद थे, हसन और हुसैन ने मोहम्मद की जुबान चूसी है। बोलो सही मेरे साथ। इमाम हसन और हुसैन ने मोहम्मद मुस्तफा की जुबान चूसी है, अली ने अब्बास की जुबान चूसी है। अब मुझे जुमला कहने दो। इसीलिए मोहम्मद के हर कमाल के वारिस को हसन और हुसैन कहते हैं और अब्बास के हर कमाल के वारिस को अब्बास कहते हैं। मोहम्मद मुस्तफा के हर कमाल के वारिस को, जाग रहे तो मेरी बात को समझ रहे। इसलिए जब ज़ियारत वारिसा पढ़ते हो, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा अलीजन अमीरुल मोमिनीन। जाग रहे हो तो मेरी बात को समझ रहे हो। कौन कह रहा है? मेरा छठा मासूम कह रहा है। ए आदम के वारिस, ए नूह के वारिस, ए इब्राहीम के वारिस, ए मूसा के वारिस, ए ईसा के वारिस, ए मोहम्मद के वारिस, ए अली के वारिस। यार दे वारिस छठे मासूम से मनकूल है। सारे नबियों के वारिस। नबी की उस विरासत की बात नहीं है कि नबी जमीन छोड़ के गया हुसैन वारिस है। इसलिए वारिस है कि आदम का जितना इल्म है वारिस हुसैन है। रूह के जितने कमालात हैं वारिस हुसैन है। मोहम्मद मुस्तफा के जितने कमालात हैं वारिस हुसैन है। इब्राहीम के जितने
کمالات ہیں ان کا وارث حسین ہے، تمام کے کمالات کا وارث حسین ہے، اور علی کے کمالات کا وارث عباس ہے۔ شجاعت ہو، علم ہو، میرے پاک معصوم علی ابن ابی طالب، ملا حسین بہت بڑے عالم ہیں اہل تقریر، مولا جامی بہت بڑے عالم اہل سنت، آج بھی مدارس میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ملا حسین مولا جامی کے گھر پہنچا، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ دو بہت بڑے عالم جمع ہیں، ان سے کچھ استفادہ حاصل کیا جائے۔ انہوں نے مولا حسین سے کہا کہ آپ ممبر پہ آئیں، کچھ بیان فرمائیں۔ مولا حسین نے تقریر شروع کی، ایک شخص اٹھا دیکھے کہتے عالم دین یہ بتاؤ کہ کتنی مرتبہ جبریل مصطفیٰ کے پاس آئے، کتنی مرتبہ جبریل علی المرتضیٰ کے پاس آئے؟ میرا خیال ہے تھک گئے۔ کتنی مرتبہ جبریل محمد مصطفیٰ کے پاس آئے، کتنی مرتبہ جبریل علی المرتضیٰ کے پاس آئے؟ مسکرائے ملا حسین اور کہا اگر تم نے سوال کر ہی لیا ہے تو حق یہ ہے کہ میں سوال کا آپ کو جواب دوں۔ سارے لوگ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز۔ توجہ ہے سب ذرا، لوگ متوجہ ہیں۔ ملا حسین کہتے ہیں کہ اگر حق چھپاتا ہوں تو اللہ ناراض ہوگا، اگر حق بیان کرتا ہوں تو زیادہ زیادہ یہ مجمع ناراض ہو جائے گا، مگر حق کو چھپا کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ کہا اگر تم نے یہ سوال کر ہی لیا ہے تو سنو، 12,000 مرتبہ جبریل مصطفیٰ کے پاس آئے اور 24,000 مرتبہ جبریل علی کے پاس آئے۔ 12,000 مرتبہ جبریل محمد مصطفیٰ کے پاس آئے، 24,000 مرتبہ جبریل علی کے پاس آئے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے پاس 12,000 مرتبہ؟ کہا یہ حدیث سنی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب جبریل شہر میں آتا تھا تو پہلے علی سے مل کے آتا تھا، جب واپس جاتا تھا تو علی سے مل کے جاتا تھا۔ 12,000 مرتبہ جبریل مصطفیٰ کے پاس آئے، 24,000 مرتبہ علی کے پاس آئے۔ اب جاگ رہے تو جس بات کے لیے میں نے یہ بات آپ تک پیش کی ہے، جاؤ تیری زیارات کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کامل الزیارات سے بڑی کتاب نہیں ہے مذہب شیعہ میں۔ عباس کے 120 القاب میں ایک لقب ہے باب الحوائج، ایک لقب ہے باب الحسین، ایک لقب ہے باب کربلا۔ آگے ہو تو میری بات 120 القاب جو مولا عباس کے، باب الحسین بھی عباس، باب کربلا بھی حسین، توجہ عباس، اور باب کربلا عباس ہے، باب الحسین عباس ہے۔ اگر یہاں تک پہنچ گئے یعنی حسین کا دروازہ بھی عباس، کربلا کا دروازہ بھی عباس، جس نے شہر میں آنا ہے پہلے دروازے سے گزرے گا۔ بولو صحیح میرے ساتھ، جس نے شہر میں آنا ہے پہلے دروازے سے گزرے گا۔ جاؤ مجھے رب العزت کی قسم، اٹھاؤ زیارات کی ساری کتابیں، 70,000 فرشتہ ایک وقت میں قبر حسین کا طواف کرتا ہے۔
70,000 فرشتہ ایک وقت میں 70,000 فرشتہ ایک وقت میں، تھک گیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے. 70,000 فرشتہ ایک وقت میں قبر حسین کا طواف کرتا ہے، اور جو ایک مرتبہ آئے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. جو ایک مرتبہ قبر حسین پر قبر حسین پہ آ جاتا ہے، پھر قیامت تک اس کی تمنا رہتی ہے، مگر اور فرشتے آتے ہیں اس کی باری نہیں آتی. رسول کے پاس 12,000 مرتبہ جبریل آیا. 70,000 فرشتہ روز قبر حسین کا طواف کرتا ہے، اور عباس ہے باب الحسین. اب جو بھی آتا ہے عباس سے اجازت لے کے آتا ہے. بھی آتا ہے عباس سے اجازت لے کے آتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو عباس سے اجازت لے کے جاتا ہے. اب سمجھ میں آئی کتنے فرشتے کتنی مرتبہ عباس کے پاس آتے ہیں. کتنی مرتبہ عباس سے گزر کے جاتے ہیں. اسی لیے عباس کا لقب ہے باب الحوائج. توجہ میری طرف ہے. کیوں؟ خواہش کی سیدہ طاہرہ جناب حفصہ جو حضرت عباس کی والدہ کا والد ہے. بولنا میرے ساتھ. حضرت حفصہ حضرت حزام نے خواب میں دیکھا. توجہ کرنے میں تھا، میں بس آخری بات کر رہا ہوں. خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ ٹوٹ کے میری گود میں آیا، اور جب گود میں آیا ہے تو اس کے 4 ٹکڑے ہو گئے. خواب میں پوچھتے ہیں مولا اس کی تعبیر کیا ہے؟ ستارہ ٹوٹ کے میری گود میں آیا، پھر اس کے 4 حصے ہوئے. کہا وہ جو ستارہ ٹوٹ کے آیا ہے وہ تیری بیٹی ہے، جس کا نام میری بیٹی پہ فاطمہ رکھنا. بیٹی اللہ دے گا تجھے. اور پھر جو ستارے کے 4 ٹکڑے ہوئے ہیں وہ 4 ٹکڑے اس بی بی کی اولاد ہے، اور میں محمد تجھ سے رشتہ طلب کرتا ہوں. بولو سے میں محمد مصطفیٰ تجھ سے رشتہ طلب کرتا ہوں. کہا مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ آپ ہمارا رشتہ لیں. کہا ہم لے رہے ہیں رشتہ، مگر یہ بتا کہ تم کیا لینا چاہتے ہو؟ رشتے کے بدلے میں تم کیا لینا چاہتے ہو؟ دیکھ کے کہتے ہیں مولا ہماری کیا حقیقت، ہماری کیا جرت کہ ہم تم سے مطالبہ کریں کہ اس کی کوئی قیمت دی جائے. کہا نہیں، پھر بھی مطالبہ کر. دیکھ کے کہتا ہے میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ سے مطالبہ کروں. دیکھ کے باپ پیغمبر فرماتے حسام میں نے آج سے وہ جو تیرے 4 اس بیٹی کے 4 اولادیں ہیں ان میں 2 کو ہم نے باب الحواج بنا دیا ہے. میں نے باب الحواج بنا دیا. ایک عباس باب الحواج ہے یا عباس کی ماں باب الحواج ہے. کائنات میں مشہور میں واحد خاتون ہے کہ جس کو باب الحواج کہا جاتا ہے. اس لیے جب بھی قافلہ چلا ہے علی کی بیٹیوں نے صرف اتنا کہا حسین قافلہ تو چل رہا ہے
مگر ہم اس سہارے پہ چلیں گی کہ عباس کا گھوڑا ہمارے محمل کے ساتھ. جب کہا نا عباس کا گھوڑا میرے محمل کے ساتھ ساتھ چلے. عباس کا گھوڑا چل رہا ہے. یہ مدینے سے نکلتے ہی بطول کی بیٹی نے پردہ ہٹایا، عباس نظر نہیں آئے. دیکھ کے کہتی ہے زہرا کا لال قافلہ روک لے جس کے آسرے پہ میں بیویوں کو لے کے چلی ہوں. مجھے وہ عباس نظر نہیں آتا کیونکہ حسین امام وقت ہے. سیدھے آئے قبر رسول پہ. جانتے تھے کہ عباس کی ماں. عباس کہاں ہوگا؟ آئے قبر رسول پہ. کیا دیکھا؟ عباس کی ماں نے عباس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. دیکھ کے کہتی ہے عباس تو جانتا ہے تیرے ساتھ کون جا رہا ہے؟ عباس رو کے کہتے ہیں اماں میں نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ میں جانتا ہوں بطول شادیاں میرے ساتھ ہیں. دیکھ کے کہتی ہے ماں سے وعدہ کر کہ زینب سے وفا کرے گا. رو کے عباس کہتے ہیں اماں تو فکر نہ کر. اتنے میں عباس کی ماں نے عباس کا ہاتھ پکڑا، قبر محمد پہ رکھ کے کہتی ہے اب وعدہ کر زینب سے وفا کرے گا. جب کہا نا اب وعدہ کر زینب سے وفا کرے گا. تڑپ کے اندر حسین داخل ہوئے. دیکھ کے کہتے اماں عباس سے وعدہ نہ لے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ عباس میری بہنوں سے وفا کرے گا. جب یہ کہا نا یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی لاشیں خیمہ گاہ میں آئی ہیں کوئی بھی خیمہ گاہ سے باہر نہیں آئی. اکبر کی لاش آئی کوئی بھی خیمہ گاہ سے باہر نہیں آئی. قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے کوئی بھی خیمہ گاہ سے باہر نہیں آئی. ادھر